من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most merciful and beneficial. Students, I hope you will be safe and sound. In our previous lecture, we discussed about Surah Al-Fatiha and we analyzed Surah Al-Fatiha with different perspectives. Uh, Today we will discuss about أحكام الشرعية من سورة الفاتحة. أحكام الشرعية من سورة الفاتحة کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ اب اس سورۃ فاتحہ سے ہم حکم شرعی کس طرح آغاز کرتے ہیں، یہ طریقہ ہم دیکھتے ہیں. تو یہاں پر ہر مصنف کا اور ہر مفسر کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے. وہ کبھی سوال کر کے اس کا جواب دیتا ہے اور ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو سے وہ اس صورت کو دیکھتا ہے اور اس کی تشریح کرتا ہے. لائک جس طرح اب میں کہوں کہ قانون کی کتابیں ہیں اور وہ بندہ، وہ جو قانوندان ہوتا ہے، وہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کسی وکیل، کسی جج پر، کہ وہ اس کی انٹرپریٹیشن کس طرح کرتا ہے. لائک دس قرآن آلسو ڈیپینڈس آن دی مفسر ایٹ ہاؤ ہی انٹرپریٹس اٹ اور ہاؤ ہی ڈسکرائب اٹ. اوکے، سو احکام الشرعیہ میں اب ہم انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، اس کو اپلائی کرتے ہیں. حکم الاول کیا ہے؟ حکم الاول تو یہ ہے کہ حل البسملۃ آیت من القرآن، کہ کیا بسم اللہ جو ہے وہ آیت ہے قرآن کریم کا. یہ سب سے پہلا ایک سوال، ایک کنفیوژن ہے جو ہم اس صورت سے ابھی اس کے ذریعے ہم حل کرتے ہیں، جو سورۃ فاتحہ ہم نے پڑھ لیا. تو یہ سوال پیدا کیوں ہوتا ہے؟ سب سے پہلے یہ آپ دیکھ لیں. یہ اس لیے کہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، یہ پورے قرآن میں جو 114 صورتیں ہیں اس کے آگے علاوہ ایک صورت کے لکھا گیا ہے، اور سورۃ النمل میں یہ بیچو بیچ لکھا گیا ہے. تو اب یہ سوال بنتا ہے کہ کیا یہ بسم اللہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے؟ اس میں اختلاف ہے. اختلاف علماء کا ہے اور وہ اختلاف دلائل کی بنیاد پر ہے، اور وہ دلائل ہم پڑھیں گے ایک ایک کر کے. ٹھیک ہے، کیا کہتا ہے؟ تمہید باندھتے ہیں. اجمع العلماء، علماء کا اجماع ہے، علی ان بسملۃ واردۃ فی سورۃ النمل یہ جزء من آیہ. کہتے ہیں کہ قرآن میں جو سورۃ النمل میں بسم اللہ آئی ہے، علماء کی رائے ہے، علماء اجماع کرتے ہیں اس پر کہ یہ جز ہے، جس طرح جز ہے اس کا. ولیکن اختلفوہم حل ہی آیت من الفاتحہ، لیکن وہ اختلاف کرتے ہیں کہ کیا یہ سورۃ فاتحہ کا بھی جز ہے. سورۃ فاتحہ کے اسٹارٹ میں آپ دیکھتے ہیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. تو کیا کہتے ہیں کہ یہ اس کا پارٹ ہے یا نہیں ہے؟ ومن اول کل سورۃ املا، اور کیا یہ ہر سورت سے پہلے جو لکھا گیا ہے یہ ہر سورت کا پارٹ ہے یا نہیں ہے؟ اس بات پر اختلاف ہے. سورۃ النمل والی جو سورۃ النمل میں جو بسم اللہ ذکر ہے اس پر اختلاف نہیں ہے، اس پر تو علماء کا اتفاق ہے کہ یہ آیت ہے. باقی پر اختلاف ہے. ٹھیک ہے، اچھا. تو سب سے پہلا مذہب شافعی، امام شافعی رحمہ اللہ اینڈ ہز اسکول آف تھاٹ جو ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ آیت من الفاتحہ، کہ یہ سورۃ فاتحہ جو ہے یہ بسم اللہ سورۃ فاتحہ کا ایک جز ہے، یہ اس کی ایک آیت ہے. ٹھیک ہے، اور ہر سورت کی ایک آیت ہے، یعنی جس سورت سے پہلے یہ لکھا گیا یہ اس سورت کا پارٹ ہے. ومن کل صورت. ٹھیک ہے. دوسرا مذہب جو یہ دلائل ہم بعد میں پڑھتے، دوسرا مذہب اس کا ہے امام مالک رحمہ اللہ کا. وہ کہتا ہے لیست آیت لا من فاتحۃ ولا من شیء من السورہ. امام مالک رحمہ اللہ ڈائریکٹ کہتا ہے کہ یہ آیت نہیں ہے، نہ سورۃ فاتحہ کا ہے جز ہے اور نہ کسی اور سورت کا جز ہے. سورت جو بسم اللہ ذکر ہے یہ نہ سورۃ فاتحہ کا جز ہے اور نہ کسی اور سورت کا جز ہے. اور تیسرا مذہب اس میں ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا. وہ کہتے ہیں یہ آیت تامۃ من القرآن انزلت لفصل بین السورہ. یہ آیت تامہ ہے، یہ کمپلیٹ آیت ہے جو قرآن میں اتارا گیا ہے. اور یہ کس لیے اتارا گیا ہے؟ کہ تاکہ قرآن کی جو صورتیں ہیں اس کے درمیان فصل، یعنی ایک قسم کا وقفہ پیدا کرنے کے لیے، ٹو ڈپریشیٹ بٹوین سورہ. This ayah is used. Okay, وَلَيْسَتْ آیَةٌ مِّن فاتحہ، اور یہ فاتحہ سے آیت نہیں ہے. ابو حنیفہ کی رائے کیا ہے کہ یہ صرف فصل کے لیے استعمال ہوا ہے، ڈپریشیشن کے لیے استعمال ہوا ہے، سورۃ فاتحہ کی آیت نہیں ہے.
لیکن مذہبی شافعی کیا کہتا ہے کہ یہ پارٹ ہے صورت فاتحہ کا، اور ہر اس صورت کا جس کے آگے لکھا گیا ہے. اور امام مالک انکار کرتا ہے، اور ابو حنیفہ کی رائے کیا ہے کہ یہ فصل کے لیے نازل ہے. اب دلائل دیکھو، امام شافعی کی دلیل کیا ہے. اس کا حدیث ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اذا قرأتم الحمد للہ رب العالمین فقرؤوا بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل ہے. امام شافعی کی دلیل کو دیکھو کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب آپ الحمد سورۃ فاتحہ پڑھنا چاہتے ہو تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. کیوں پڑھو؟ فإنها ام القرآن، کیونکہ یہ قرآن کی القرآن یعنی قرآن کا منبع ہے، مرکز ہے. وہ ام الکتاب و سبع المثانی، سبع المثانی یعنی سبع المثانی ہی یہ بسم اللہ کے نام ہے. ٹھیک ہے. وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم احد آیاتها، اور بسم اللہ اس کی ایک آیت ہے. تو اس حدیث سے امام شافعی استدلال کرتا ہے. دوسری اس کی دلیل کیا ہے؟ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ کان یفتح صلاۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو وہ بسم اللہ پڑھتے تھے. تو یہ بھی دلیل ہے امام شافعی کے پاس. دوسری دلیل کیا ہے؟ حضرت انس کی روایت ہے انہ سئل عن قراءۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال كانت قراءة مدا ثم قرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. یعنی قراءت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھا پھر الحمدللہ شروع کیا. ٹھیک ہے. اور چوتھی دلیل حضرت انس کی ہے. پھر وہ کس طرح ہے؟ وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل کرتے ہیں، اور اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، یعنی بہت تفصیل کے ساتھ فرماتے ہیں کہ اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم تھے، اور وہ کیا ہنسنے لگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو صحابہ نے پوچھا ہوگا کہ کیوں ہنس رہے پیارے نبی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ سورۃ فاتحہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، پھر انا اعطیناک الکوثر کی نزول کے بارے میں کہا. تو بسم اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوا اس حدیث میں بھی. پھر یہ ہوا واستدلوا ایضا بدلیل معقول. اب دیکھو امام شافعی کے ساتھ یہ چار دلائل تھے حدیث سے، یہ چار اتھینٹک دلائل. پھر پانچویں دلیل ہے وہ معقول ہے، وہ لاجیکل ہے. وہ لاجیکل دلیل یہ ہے کہ ان المصحف لمن قطبت مصحف الامام. یہ بات سننا، مصحف الامام ہم نے ایک لیکچر میں بتایا بھی تھا کہ مصحف الامام کس کو کہتے ہیں؟ وہ اس زمانے میں وہ مصحف ہوتا تھا جو کہ حلیفہ یوز کرتا تھا. ٹھیک ہے. قطبت فیہ بسم اللہ فی اول فاتحہ، کہ اس میں سورۃ فاتحہ لکھا گیا تھا. سورۃ فاتحہ کے سٹارٹ میں بسم اللہ لکھا گیا تھا، اور ہر سورت کے سٹارٹ میں لکھا گیا تھا. وَكُتِبَ ذَلِكَ فِي مَصَاحِبِ الْأَمْصَارِ الْمَنْقُولَةِ، اور ہر مصحف میں پھر یہ اس طرح لکھا گیا. کس زمانے میں؟ حضرت عثمان کے زمانے کی، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. وَذَلِكَ بِعِلْمِ بِأَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَكْتُبُونَ فِي مَصْحَفٍ مَا لَيْسَ مِنَ الْقُرْآنِ. اور ان لوگوں کو جو مصحف قرآن کو اکٹھا کر رہے تھے، جو ہم نے کس میں دوسرے بک جو ہے نا التبیان فی علوم القرآن میں ڈسکس کیا ہے کہ قرآن کو کس طرح اکٹھا کیا گیا تھا، جمع القرآن کس طرح کیا گیا تھا. تو جو لوگ جمع القرآن کرتے وہ تو بہت ہی سینسیٹیو تھے اس بارے میں کہ کوئی غلط چیز ہم نہ لکھ کے. تو پھر بسم اللہ جب قرآن کا حصہ نہ تھا تو اس کو کیوں لکھا گیا تھا؟ اور مصحف امام میں یہ کس طرح تھا جو کہ ایک ماسٹر پیس تھی، حضرت خلیفہ جو یوز کر رہا تھا اس وقت میں. تو اس میں ان لوگوں سے کیا غلطی ہو گئی تھی؟ اگر غلطی ہوئی تھی تو پھر تو باقی آیتوں میں بھی ہمیں شبہ ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے. لیکن اس طرح تو نہیں ہے. اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بسم اللہ جو ہے یہ قرآن کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. یہ قرآن کا حصہ ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ فاتحہ کا حصہ ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ قرآن کا حصہ ہے، قرآن سے باہر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، امام مالک جو کہتے ہیں کہ یہ بالکل ہے ہی نہیں، پارٹ نہیں ہے کسی بھی قرآن کا، اور کسی بھی فاتحہ کا یہ پارٹ نہیں ہے، کسی بھی صورت کا نہیں ہے. تو اس کی دلائل کیا ہے اس کو سنو. حدیث عائشہ ہے. حدیث عائشہ میں کیا ہوتا ہے؟ کانا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نیریٹ کرتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے یفتح صلاۃ بالتکبیر، کہ وہ نماز کو شروع کرتے تھے. یفتح من شروع کرنا، تکبیر کے ساتھ، اللہ اکبر کے ساتھ. وقرأت بحمد اللہ، اور سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے. تو اس میں بسم اللہ کا ذکر ہی نہیں ہوا.
پھر حضرت انس سے روایت ہے صحیحین میں، صلیت خلف رسول النبی و ابو بکر و عمر و عثمان فکانوا یستفتحون بحمد للہ. ہم نے انس کہتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، ابو بکر کے پیچھے پڑھا ہے، عمر کے پیچھے، عثمان کے پیچھے، سب نے نماز جو شروع کیا تھا وہ الحمدللہ سے شروع کیا تھا، فاتحہ کا ذکر نہیں ہے. تو یہ ان کی دلیل ہے. یہ کس کی دلیل؟ امام مالک کی دلیل ہے، جو حدیث ہے ان کے پاس. اچھا، ومن الدلائل انه ليس من فاتح حدیث ابو ہریرہ، اس میں حدیث ابو ہریرہ بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور یہ حدیث تھوڑی لمبی ہے، میں اس کو صرف خلاصہ بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. حدیث ابو ہریرہ میں یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ ایک مکالمہ کرتا ہے نماز کے دوران، جو ہم تو سنتے نہیں ہیں، ہم اس کی سننے کی نہیں سکتے. جب ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حمدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری بیان حمد کیا. پھر جب ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اسنا علی عبدی، پھر اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے. پھر جب کہتے ہیں مالک یوم الدین، مجدنی عبدی، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر جملے کا جواب دیتا ہے. لیکن اس پورے حدیث میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جواب ملے گا، اہدنا الصراط المستقیم کا جواب ملے گا، سب جملوں کا جواب ملتا ہے. لیکن پھر کہتے ہیں کہ اس میں تو بسم اللہ کا ذکر ہی نہیں ہوا. اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ بسم اللہ سورۃ فاتحہ کا پارٹ نہیں ہے. اگر پارٹ ہوتا تو اس حدیث میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ یہ جو جواب دیتے ہیں نا ہر بندے کو، اس میں ذکر کر دیتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں تھا. فقوله سبحانه وتعالى قصة الصلاة يريد الفاتحة وسماها صلاة لأن الصلاة لا تصح إلا بها. ٹھیک ہے. یہ جو حدیث قدسی میں ہے، حدیث قدسی، اس میں سورۃ فاتحہ کا ذکر نہیں ہوا، تو یہ بھی ایک دلیل ہے امام مالک کے پاس. اور چوتھی امام مالک کے پاس جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ لو كانت البسم من فاتحة لكان هناك تكرار في الرحمن الرحيم في الصفين واصبح سورة الآية بسم الله الرحمن الرحيم. اچھا، یہ ایک پھر بلاغت کا ایک وجہ بھی بیان کرتے ہیں کہ دیکھو اگر یہ تکرار ہو جاتی ہے نا سورۃ فاتحہ کا، تو سورۃ فاتحہ میں ہم کہتے ہیں الحمدللہ الرحمن الرحیم، اور پھر آپ اس دیکھو نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ رحمانیت اور رحیمیت کی جو صفت ہے اس کی تو تکرار ہو گئی، جو کہ بلاغت کے نظم و ضبط کے خلاف ہے. یعنی بلاغت ہر بار ایک چیز صفت بیان نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ایک مالک رحمہ اللہ کے ساتھ ایک دلیل ہے. اور امام مالک کے ساتھ پانچویں دلیل یہ ہے کہ کتابتھا فی اوائل سورۃ انہ ہوا تبرک، وہ کہتے ہیں کہ یہ تبرک کے لیے ہے، برکت کے. ہم انکار نہیں کرتے، ہمیں ہرگز یہ انکار نہیں کہ یہ غلط ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ تبرک کے لیے ہے. ابو مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. والبدء بها في اول الامر وهي ان تواتر كتابها في اوائل السوره فلم يتواتر كونها قرانا فيها. یعنی یہ کیا ہے؟ برکت کے لیے ہے، جو اوائل صورت میں ڈسکس ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب قرطبی، امام قرطبی کیا کہتے ہیں کہ الصحیح من هذه الاقوال قول مالک، اس میں مالک کا جو قول ہے وہ زیادہ راجح ہے. وہ کیوں؟ لأن القرآن لا يثبت بأخبار الأحاد، کیونکہ امام شافعی کے ساتھ یا دوسروں کے ساتھ جو روایتیں ہیں وہ خبر واحد میں سے ہے. خبر واحد جو ہے یہ ہم نے اصول فقہ میں پڑھا ہے. ٹھیک ہے. خبر واحد جس کو کم بندوں نے نقل کیا ہے، تواتر سے کم، کہتے ہیں کہ یہ خبر واحد سے نیریٹ ہے. امام شافعی اور دیگر کے روایات جو کہتے ہیں کہ یہ حصہ ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں. امام مالک کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو ہم مانتے ہیں. قرطبی کہتا ہے وہ اس لیے کہ خبر کے واحد سے نقل ہوئے ہیں دوسروں کے روایت، اور جو امام مالک کے ہیں یہ تواتر سے آئے ہیں، اور قرآن ثابت ہوگا تواتر سے، نہ کہ احاد سے. قرآن تو تب ثابت ہوتا ہے جب اس میں تواتر آ جائے. احاد سے تو قرآن ثابت نہیں، وہ ایک دو بندوں سے کوئی چیز نقل ہے اور ہم اس کو اٹھا کر لے آئے، تو یہ تو بات نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. بات تو تب ہوگی جمہور اور زیادہ لوگوں کے ساتھ. اینڈ پہ ہم ابو حنیفہ کی دلیل پڑھتے ہیں کہ ابو حنیفہ کیا رائے دیتے ہیں اس میں. فقد روا ان کتابتها في المذهب يدل على انها قرآن ولكن لا يدل على انها آیۃ من سورہ. وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کا حصہ ہے، قرآن کا حصہ، لیکن کسی صورت کے ساتھ ہم اس کو جوڑ نہیں سکتے. والحدیث الوارد التي تدل على عدم قراءة جهرا في الصلاة مع الفاتحة تدل على انها ليست من الفاتحة. اچھا، یہ اس کی
ایک حدیث ذکر کرتے ہیں، یہ اس بعد میں آتا ہے، میں آپ کو پھر بتاتا ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے. سورۃ فاتحہ پڑھنے کی بات ہو رہی ہے کہ جہر کے ساتھ پڑھے یا سر یعنی چھپ کے سے پڑھے. ٹھیک ہے. اچھا یہ ان لوگوں نے ڈسکس کیا نیچے. اچھا اچھا ما ہوا حکم القراءۃ بسم اللہ فی الصلاۃ. یہی میں بتا رہا ہوں کہ نماز کے دوران بسم اللہ پڑھنا کس طرح ہے. تو اس میں اب امام مالک کی رائے یہ ہے الی منع قراءتها کہ وہ منع کرتے ہیں سرن اور جہرن، چاہے جہر ہو یا سحر ہو، سب سے منع کرتے ہیں. ولا فی استفتاح القرآن. ٹھیک ہے. کسی بھی سے امام ابو حنیفہ وہ کہتے ہیں کہ ان یصلی یقرأ سرا مع الفاتحہ، اگر چپکے سے سر کہتے ہیں خاموشی والے نماز جو ظہر، عصر اور یہ دو، اور جہر صبح کی، فجر کی، مغرب کی اور عشاء کی، جہر یعنی تیز. تو سر کی نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھے. ٹھیک ہے. اور جہر میں نہ پڑھے. اس کے ساتھ دلیل یہ ہے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ، وہ کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ جب آپ قرآن سنتے رہو تو خاموش ہو، خاموشی سے سنو. ٹھیک ہے. اور سر میں پڑھو، سر میں جہر میں اس لیے نہ پڑھو، ادب ہے. امام شافعی کہتا ہے یقرأ المصلی وجوباً، آپ پر واجب ہے کہ آپ پڑھیں جہر میں اور سر میں دونوں پر. احمد ابن حنبل کہتے ہیں یقرأها سرا، چپکے سے سر والے نمازوں میں پڑھو، ولا یسن الجہر بها، اور اس میں سنت نہیں ہے جہر میں پڑھنا، جہر میں پڑھنا سنت نہیں ہے. ٹھیک ہے. بسبب اب اس کی خلاف کیوں ہے، ایک دوسرے کے زد میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ بات جو ہے یہ سرے سے آ رہی ہے کہ کیا یہ سورۃ فاتحہ کا حصہ ہے یا نہیں ہے. اگر تا یعنی بنیادی اختلاف وہاں پر پیدا ہوا، اگر یہ حصہ تھا پھر تو بات ہی نہیں ہے، پھر تو جب سورۃ فاتحہ پڑھنا ہے تو یہ بھی ساتھ میں پڑھنا ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے. اختلاف تب آ گیا جب ہم نے اس چیز کو ڈپریشیٹ کر دیا سورۃ فاتحہ کے ساتھ. اچھا تو ان کی مختلف طریقے سے دلائل ہے. اچھا اینڈ پہ میں اس سب کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ آپ نے کس کی قول پر عمل کرنی ہے. تو وہ یہ ہے کہ یہ ترجیح انہوں نے بیان کیا نا، الاستغراض الادلہ. باقی تو سب کی بات اچھی ہے کہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ ما ذهب الیہ الحنفی هو الراجح من الاقوال. حنفیہ کا جو قول ہے وہ زیادہ اتھینٹک ہے. امام ابو حنیفہ ان اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ کیوں کہ یہ وسط میں ہے، یہ درمیان میں ہے، بین القولین متعارضین، جو دو متعارض قولین ہیں اس کے درمیان میں ہے. شافعی کہتے ہیں کہ بالکل قرآن میں کا حصہ ہے آیت، یہ بسم اللہ جو ہے یہ فاتحہ کا حصہ ہے اور ہر صورت کا حصہ ہے. مالک کہتا ہے کہ نہ یہ فاتحہ کا حصہ ہے نہ یہ کسی صورت کا حصہ ہے. لیکن ابو حنیفہ نے درمیانی راستہ نکالا، وہ کہتا ہے قرآن کا حصہ ہے، کیونکہ وہ لوگ جو قرآن اکٹھے کر رہے تھے اگر ان لوگوں کو یہ پتا تھا کہ یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے تو پھر ان لوگوں نے کیوں لکھا. ٹھیک ہے. تو جب یہ اس پر اعتراض آتا ہے تو ابو حنیفہ کہتا ہے کہ یہ قرآن کا حصہ تو ہے لیکن ہم اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ کس صورت کا حصہ ہے. تو دس واز آل دا اینڈ آف دی ڈبیٹ. اوکے. اور باقی جو مسئلہ ہے اس کا نماز میں پڑھنے کا تو وہ سمپل ہے، جو ابو حنیفہ اور امام شافعی اور امام مالک اور احمد بن حنبل کی رائے ہم نے پڑھ لی. سو سی یو ان نیکسٹ لیکچر انشاءاللہ. تھینک یو.